بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا سوشل میڈیا۔ آج منڈے ہے اور 11 مئی۔ اسلام آباد کا ویدر بہت اچھا ہے اس وقت، بالکل ایک وہ گہرے بادل چھائے ہوئے ہیں اور لگتا ہے کہ بارش ہوگی۔ رات بھی بڑی آندھی آئی۔ سیاسی جو ماحول ہے وہ بھی اسی طرح کا ہے۔ پچھلے کئی دنوں سے میں پاکستان کے داخلی محاذ پر جو کچھ ہو رہا ہے وہ اس پر ہم بات کرتے رہے ہیں اور یہ کہتے رہے ہیں کہ اس مہنگائی نے لوگوں کو مار دیا ہے اور پولیٹیکل جو وکٹمائزیشن ہے اس نے ماحول کو مزید خراب کیا۔ لیکن آج کی جو بڑی سب سے خبر ہے جس پر ہم کریں گے، ایک پھر دوبارہ کرائسس نظر ہمیں آ رہا ہے، کیونکہ ایران کی جو تجاویز تھیں وہ امریکہ نے ریجیکٹ کر دی ہیں اور ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا ہے کہ بالکل بھی جو ان ایکسیپٹیبل ہیں یہ۔ اور اس کے بعد بینجامن نتنیاہو اسرائیل کے وزیر اعظم سے ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹیلی فونک گفتگو بھی ہوئی ہے اور بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ شاید ایران اور امریکہ کنفرنٹیشن کی طرف جا رہے ہیں۔ اب اگر سوال بڑا یہ ہے کہ اب دوبارہ اگر حملے ہوتے ہیں، دوبارہ اگر اسی صورت میں ہم جاتے ہیں تو امریکہ کے پاس کیا چوائسز ہیں؟ ڈونلڈ ٹرمپ کیا کر سکتے ہیں؟ پچھلے جو 37 دن 40 دن انہوں نے بمباری کی، اس میں وہ ایران میں نہ رجیم چینج کر سکے، نہ ان کی مزاحمت ختم کر سکے، نہ ہی آبنائے ہرمز پر کنٹرول حاصل کر سکے۔ تو اب وہ کیا حاصل کر سکتے ہیں اور کتنی دیر تک جنگ جاری رہے گی، اور کیا پھر یہ صرف میزائلوں کی جنگ رہے گی، ڈرونز کی جنگ رہے گی، یا اس پہ گراؤنڈ ٹروپس بھی بھیجنے پڑیں گے؟ کیا پھر اس کے کانسیکوینسز دنیا کی اکانومی پر کیا ہوں گے، میری اور آپ کی معیشت پر کیا اثرات ہوں گے؟ یہ بڑے اہم سوالات ہیں جن کو آج ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جو بڑی اہم بات ہے، ہنٹا وائرس ایک نئی وائرس ہے اور یہ امریکہ میں ایک جو کروز شپ تھا اس میں 147 بندے تھے اور وہ 16 ممالک سے ان کا تعلق ہے۔ ان میں یہ وائرس کچھ 3 بندے مر گئے ہیں اور باقیوں میں یہ خدشہ ہے کہ وائرس نہ ہو۔ اب یہ جو ہنٹا وائرس ہے یہ کوئی نئی وائرس نہیں ہے، پرانی وائرس ہے، لیکن پرابلم یہ ہے کہ نہ اس کی کوئی ویکسین ابھی تک بنی ہے اور نہ ہی کوئی اس کا علاج آیا ہے۔ اچھی بات یہ ہے کہ یہ کووڈ کی طرح نہیں پھیلتی، لیکن بہرحال یہ افیکٹ کرتی ہے لوگوں کو۔ کتنا افیکٹ کرتی ہے، کیا کرنا چاہیے، اور کیا دنیا میں اب جو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ہے وہ کیا کہہ رہی ہے کہ اس وائرس کے پھیلنے کے کتنے وہ ہیں چانسز، اور پھر وہی سوال کیا یہ کووڈ کی طرح پھیلتی ہے؟ اس پر آج ہم بات کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے جو اس وقت سچویشن بنی ہے امریکہ کے لیے، اس میں جو امریکن میڈیا کو میں نے دیکھا ہے، ان کے اسکالرز کو دیکھا ہے، تو وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یہ بنیادی طور پر اس وقت تک جو صورتحال ہے وہ اس جنگ میں امریکہ کی شکست ہے، کیونکہ کوئی بھی جو آبجیکٹو ہے امریکہ حاصل نہیں کر سکا۔ نہ جو میزائل سسٹم ہے ایران کے وہ پورے تباہ ہوئے، نہ ڈرونز لانچنگ تباہ ہو سکی، بلکہ آبنائے ہرمز پر امریکہ نے ایران نے قبضہ کر لیا۔ رجیم چینج نہیں ہو سکی، رجیم انٹیکٹ ہے۔ اور اب جب یہ ریجیکشن آ گئی ہے تو اب ایران کے خلاف امریکہ کیا کر سکتا ہے؟ جو رجیم چینج ہے اس کے حوالے سے پوری دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ جب تک فوجی جو ہیں وہ نہیں گھسیں گے اندر ایران کے اور وہ قبضہ نہیں کریں گے، اس وقت تک رجیم چینج نہیں ہو سکتی۔ اب امریکہ اکیلا اپنی فوجیں ایران میں اتارنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ 2-3 ریزنز ہیں۔ ایک تو اس کی ایک پولیٹیکل بڑی قیمت ہے۔ اگر جنگ میں امریکی فوجیوں کی ہلاکت زیادہ ہوتی ہے اور باڈی بیگز جاتے ہیں واپس، تو امریکہ کے اندر یہ جنگ بڑی ان پاپولر ہے اور امریکیوں کی اکثریت یہ سمجھتی ہے کہ یہ جنگ نہیں کرنی چاہیے تھی۔ ہینڈلنگ جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی وہ ٹھیک نہیں ہے، تو اس کا امپیکٹ مڈ ٹرم الیکشن پر آئے گا اور ڈونلڈ ٹرمپ الیکشن اس کی پارٹی ہارے گی تو ڈونلڈ ٹرمپ کے اختیارات اگلے 2 سال کے لیے بڑے محدود ہو جائیں گے۔ وہ اکیلا یہ رسک لینے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ دوسرے جو ممالک ہیں وہ ایران کو فوجی تعداد مہیا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جو برطانیہ اور فرانس ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر جنگ بندی ہو جائے گی تو اس کے بعد اسٹریٹ آف ہرمز میں جو جہازوں کی نقل و حرکت ہے اس کے لیے اگر کوئی پولیسنگ فورس بنانی ہے تو اس میں تو ہم شریک ہو سکتے ہیں، لیکن ہم جنگ میں شریک نہیں ہوں گے۔
تو اب ایران کے پاس ایک بڑی امریکہ کے پاس یہ ایک بڑی پرابلمیٹک ایک سچویشن آئی ہے. اب نظریں کس طرف لگ گئی ہیں؟ اب نظریں لگ گئی ہیں کہ جو بدھ والے دن ڈونلڈ ٹرمپ پہنچیں گے چائنا اور صدر شی سے ان کی ملاقات ہے. چائنا اور امریکہ اس معاملے کا مشترکہ طور پہ حل نکال سکتے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے عباس اراغچی جو ہیں وزیر خارجہ ایران کے، وہ چائنا کے دورے پر تھے. چائنا $400 بلین کی انفراسٹرکچر بنانے کی جو انویسٹمنٹ ہے وہ کر رہا ہے ایران میں، اور انہوں نے ایران کے اندر ایک بہت طویل ریلوے لائن، ریلوے ٹریک بھی بچھایا جس کو لینڈ روٹ کے ذریعے تیل کی سپلائی کے لیے ایران استعمال بھی کر رہا ہے. تو چائنا اس جنگ کو اللیگل قرار دے چکا ہے، اور وہ بیسیکلی جو ایران گارنٹیز چاہتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ اور چائنیز پریزیڈنٹ کے بیچ کوئی ایک نئی چیز شروع ہو سکتی ہے اس کرائسس سے نکلنے کے لیے. ادروائز امریکہ کا جو امیج ہے بطور سپر پاور، وہ ایران کی جنگ نے بہت بری طرح شٹر کر دیا، متاثر کر دیا، اور اس کے جو اثرات نکلیں گے وہ ایسے اثرات ہیں کہ نیٹو ٹوٹ گیا، کیونکہ جو ڈونلڈ ٹرمپ نیٹو سے ایکسپیکٹ کرتے تھے وہ نہیں ملا. تو یورپ جو ہے وہ اپنے آپ کو خطرے میں محسوس کرتا ہے رشیا کے مقابلے میں. اپنے آپ کو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بالکل ایکسپوز ہو گئے ہیں. اور پھر جو تائیوان ہے، اگرچہ چائنیز بار بار یہ کہتے ہیں کہ یہ چائنا کا داخلی ایک مسئلہ ہے، لیکن پریزیڈنٹ شی پھر اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے تائیوان پر قبضہ کر سکتے ہیں. تو جو ایک جو امیج امریکہ کا تھا سپر پاور کا، وہ ایران کی اس جنگ نے اور ایران کے اس ریزسٹنس نے اس کو تار تار کر دیا ہے. اور اب جس طرح یہ کہا جاتا ہے کہ 9/11 کے بعد امریکہ از ناٹ دا سیم کنٹری، اسی طرح یہ کہا جا رہا ہے کہ اس جنگ کے بعد جو امریکہ کا سٹیٹس ہے سپر پاور کا، دیٹ ول ناٹ بی دا سیم. جنگ شروع ہوتی ہے تو آج ہی اس بیان کے بعد کہ ہم اس کو ان ایکسیپٹیبل ہیں ایران کی تجاویز امریکہ کے لیے، تیل کی قیمت بڑھ گئی ہے. اور اب اگر یہ جنگ دوبارہ اس طرح سے شروع ہوتی ہے تو تیل کی قیمتیں اتنی بڑھ جائیں گی کہ جو دنیا کی جو دنیا کی اقتصادیات اور معیشت، اس میں سے ہنڈریڈز آف بلینز آف ڈالر ایواپوریٹ کر جائیں گے. ممالک پہلے ہی سفر کر رہے ہیں. پاکستان ہم پر بہت بڑا اس کا امپیکٹ ہوگا، کیونکہ ہمارے جو حکمران ہیں وہ تیل کی بڑھتی ہوئی قیمت کی وجہ سے نہیں، اس کو بہانہ بنا کے پاکستان کے اندر قیمتیں انہوں نے بڑھائی ہیں اور پاکستان میں مہنگائی کا ایک طوفان برپا کر دیا. حالانکہ اور وہ سب طوفان مہنگائی کا ہے لیوی کی وجہ سے جو ٹیکس حکومت لگا رہی ہے. تو اس میں پاکستان کے لیے تو کوئی خیر کی خبر نہیں ہے، لیکن یہ جو جنگ ہے یہ دنیا کا جو امریکہ ایک سپر پاور تھی اس پورے معاملے کو جو ہے وہ تبدیل کر دے گا. اب میں ہنٹا وائرس، یہ ابھی تک تو اس کا جو بتایا جاتا ہے کہ اگر یہ وائرس آپ کو لگ جائے تو یہ تقریباً 1 سے 8 ہفتوں میں یہ میچور ہوتی ہے، اور اس کی شروع میں تو سمٹمز یہی ہیں، فلو لائک سمٹمز ہیں، آپ کی آنکھوں سے پانی بہے گا، فلو ہوگا، لیکن اس کا کوئی پرماننٹ علاج نہیں ہے. اب اگر یہ آپ کی باڈی پہ اثر مختلف جگہوں پہ کر سکتی ہے، اگر یہ پھیپھڑوں میں چلی جائے، اگر یہ ہارٹ کی طرف بھی جا سکتی ہے، تو جو مریض کی جو بیماری جو سمٹمز ہیں، یعنی اگر آپ کو سانس نہیں آ رہی، آپ کو کافنگ ہے، آپ کی ہارٹ بیٹ irregular ہوئی ہے، تو اس کا علاج تو ہاسپٹلز میں ہو رہا ہے، لیکن آپ کو ارلی پہنچنا ہوتا ہے. لیکن جو وائرس ہے اس کی کوئی ویکسین نہیں ہے، اور یہ ہم کہیں کہ اس بیماری سے جیسے کرونا کی وائرس آ گئی اور پھر اس کے بعد اس کی میڈیسن آ گئی اور وہ روک لیا جاتا تھا اس کو، ویسا کچھ نہیں ہے. لیکن اچھی بات یہ ہے کہ یہ کرونا کی طرح پھیلتی نہیں ہے. اور جو اس وائرس کا جو اوریجن ہے ابھی تک جو لگ رہا ہے، یہ جو ایریا WHO نے مارک کیا ہے وہ ہے ارجنٹائن اور چلی اور ایک اور افریقہ کا ملک ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ وہاں سے یہ آئی ہو. ابھی تک یہ کنفائن ہے. وہ جو شپ جس میں 147 مسافر تھے، وہاں پر 3 آدمیوں کی ڈیتھ ہوئی ہے، تو بڑی احتیاط سے ان تمام لوگوں کو نکالا گیا ہے، اور وہ ان کنٹریز میں وہ جو لوگ ہیں ان کو مانیٹر کیا جا رہا ہے
سوئٹزرلینڈ میں، لنڈن میں، اسپین میں، فرانس میں، امریکہ میں ابھی تک WHO کہتی ہے کہ یہ کوئی خطرے کی بات نہیں ہے، لیکن اور یہ پینڈیمک کرونا کی طرح نہیں بن سکتی، لیکن خدا نخواستہ اگر یہ پھیلنے لگ گئی تو علاج اس کا بھی کوئی نہیں ہے۔ تو یہ بیسیکلی جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے پوری دنیا میں، جب انسانیت پر ظلم ہو، جب معصوم لوگوں پر زندگیاں تنگ کر دی جائیں، تو پھر خدا کی خدائی اپنی حرکت میں آتی ہے۔ کتنا انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، اتراتا ہے، لیکن ایک وائرس جو آنکھ دیکھ بھی نہیں سکتی، چھوٹا سا کیڑا آپ کے جسم میں داخل ہوتا ہے اور آپ کی زندگی کو ختم کر دیتا ہے۔ جس طرح کرونا نے جو انسان اپنی اوقات سے باہر تھا، اس کو اپنی اوقات کے اندر بتایا کہ تمہاری کیا اوقات ہے۔ تو اس ساری صورتحال میں بس اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہم پہ رحمت کرے اور ہمارے گناہوں کو معاف کرے اور ہمیں صحیح راہ پر چلنے کی توفیق دے۔ میں ویلاگ ختم کرتا ہوں، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں جلد ملاقات ہوگی۔ اللہ نے